مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورا آفاق مستند کتاب الشمائل النبویہ کی پہلی حدیث کا بیان ہو چکا ہے، جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس میں آخری فقرہ یہ تھا وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شعرة بيضاء کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کے داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے بالوں میں 20 بال سفید نہ تھے، یعنی سفید بال جو ہیں ان کی تعداد 20 تک بھی نہ پہنچی تھی. یہاں تو یہ انداز اختیار کیا کہ 20 کا عدد جو کہ دھائی ہے ایک، اس کو لے کر تو اس کے اندر قرار دیا کہ اس سے کم سفید بال تھے، اتنے مکمل 20 نہیں تھے. اور صحیح سند کے ساتھ امام محمد بن سعد کاتب نے اپنی کتاب الطبقات میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جہاں وہ ایک اور موقع پر بات کرتے ہوئے اس موضوع پر تو فرماتی ہیں کہ ما کان فی رأس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولحیتہ الا 17 او 18 شعرۃ بیضاء کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں 17 یا 18 بال سفید تھے اور اس سے زیادہ نہیں تھے. تو جو حدیث یہاں آئی ہے الشمائل النبویہ میں، اس کے اندر یہ فرمایا کہ 20 بال سے کم تھے، 20 بال پورے نہیں تھے. تو وہاں دھائی کی بات ہوئی اور یہاں جو قصر ہے بیچ میں، جو اعداد ہیں دھائیوں کے بیچ میں، تو ان کی وضاحت ہو گئی. اور ایک روایت کے اندر انہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے اندر صرف 11 بال سفید تھے، صرف 11 بال سفید تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّيْبِ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑھاپے کا عیب نہیں لگنے دیا. بڑھاپے کا اور چٹا جھاٹا جس کو کہتے ہیں، اس کا عیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا. اب یہ ایک روایت، یہ 4 روایتیں ہو گئیں. ایک روایت یہ کہ 20 نہیں تھے، اس سے کم ہی تھے سفید بال. دوسری روایت یہ کہ 17 تھے یا 18 تھے. تیسری روایت یہ کہ 11 تھے. اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بالوں کی سفیدی کا عیب لگنے دیا ہی نہیں. تو ان کے درمیان بظاہر کچھ فرق ہے، کچھ اختلاف دکھائی دیتا ہے. اس میں طبقات ابن سعد کی روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت کے اندر 17 یا 18 بالوں کا ذکر آیا ہے کہ سفید تھے. اور ایک اور روایت کے اندر جو کہ یہاں الشمائل النبویہ میں بھی آئے گی کہ آپ کے بال مبارک 11 سفید تھے. چلیے پہلے ان کا تعارض جو ہے وہ رفع کرتے ہیں. ان کے تعارض کی رفع کی صورت یہ ہے، پہلے تو ایک بال بھی سفید نہیں تھا نا، پھر آہستہ آہستہ جب شروع ہوئے سفید ہونا تو 11
کی تعداد تک پہنچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے وہ بیان کر دی، تو آپ نے اس کیفیت کو بیان کر دیا، اور جب اس سے بڑھ کر 17 یا 18 ہو گئے تو پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کر دیا۔ مطلب ہے کہ جیسا دیکھا ویسا بیان کر دیا۔ جب 11 بال تھے تو 11 بتا دیے، اور جب بڑھ کر 17 یا 18 ہو گئے تو 17 یا 18 بتا دیے، اور اب 20 پورے نہیں تھے۔ یہ روایت جو ہے، اس روایت کا ان روایتوں کے ساتھ ٹکراؤ کوئی نہیں ہے کہ اگر 11 ہیں تو بھی 20 تو نہیں تھے پورے، اور اگر 17 یا 18 ہیں تو بھی پورے 20 نہیں تھے، لہٰذا یہ تینوں روایتیں منطبق ہو گئیں۔ اب ایک روایت رہ گئی، وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالشَّيْبِ۔ سیدنا انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہ اللہ پاک نے سفید بالوں کا یا بڑھاپے کا جو داغ ہے یا جو عیب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لگنے دیا ہی نہیں۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ آپ کے بال سفید نہیں تھے۔ پہلی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سفید 11 تھے یا 17 تھے یا 18 سے یا 20 سے کم تھے۔ اس میں آیا کہ یہ عیب لگنے ہی نہیں دیا، تو ان کے درمیان بھی بظاہر تعارض ہے۔ تو اس تعارض کو ائمہ محدثین نے اس طرح سے دور فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جو بال سفید تھے جتنی تعداد میں، تو وہ اتنی قلیل تعداد، اتنی کم تعداد تھی کہ عام دیکھنے والے کو پتہ نہ چلتا تھا۔ ہاں، جو ہر وقت پاس بیٹھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی کنگھی پٹی بھی کرنے والا ہے، سر پر تیل لگا کر مالش بھی کرنے والا ہے، حضور کے جلوے ہر وقت دیکھنے والا ہے، تو اس کی نگاہ سے اوجھل ہونا مشکل ہے، تو باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں اس کا چل سکتا۔ تو معنی اس کا یہ ہے، یہ جو فرمایا کہ اللہ نے یہ سفید بالوں کا عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دیا، اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس مقدار میں سفید بال سرکار کو نہیں ہونے دیے کہ جو کہ عیب میں شمار کیے جائیں، یعنی سفید بالوں کے مقابلے میں ایک تبدیلی یا ایک عیب جو ہے وہ شمار کیا جائے، کیونکہ وہ بہت تھوڑے تھے، اور اتنے تھوڑے کتنے تھوڑے جو ہیں وہ دیکھنے والے کو دکھائی بھی نہیں۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال گھنے تھے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ فاصلے پر دور بال ہوتے ہیں، گھنے نہیں ہوتے، پتلے بال ہوتے ہیں، گھنے نہیں ہوتے۔ سرکار کے بال مبارک موٹے بھی تھے اور یعنی اعتدال کے ساتھ، اور سرکار کے بال مبارک جو ہیں وہ گھنے بھی تھے، یعنی بہت قریب اگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح کے بالوں کے اندر اگر 20 بال بھی اگر مثال کے طور پر ہوں سفید، تو ان کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باوجود کہ آپ کا جسم مبارک جو ہے وہ خود بذات خود خوشبودار تھا، اور اس کی بات آگے چل کے کہیں ہم گفتگو کریں گے اس پر، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ وہ خوشبو یا عطر جو ہے اس کو استعمال کرتے تھے۔ خوشبو، عطر تو اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا، تو خوشبو ہوتی تھی ایک کستوری اور زعفران، کیسر جس کو کہتے ہیں، ان دونوں کو ملا کر تو اس میں کچھ لیکوڈ چیز جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی، وہ بھی تیل ہوتا ہوگا کسی چیز کا، تو ان کو مکس کیا جاتا تھا، اور مکس اس شکل میں ہوتا تھا جیسے معجون ہوتی ہے۔ معجون کا پتہ ہے نا آپ کو، معجون یا جیسے حلوہ ہوتا ہے، یعنی تقریباً اتنا وہ گڑا ہوتا تھا۔ اور آپ نے اگر مشک کو یعنی کستوری کو دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا رنگ شدید براؤن، ڈارک براؤن ہوتا ہے، یعنی عام نگاہ سے دیکھیں تو کالا ہی دکھائی دیتا ہے۔ بہت باریکی کے ساتھ اس کو دیکھیں غور کے ساتھ تو وہ لگتا ہے کہ یہ خالص کالا نہیں ہے بلکہ یہ ڈارک ہے، ڈارک براؤن ہے۔ تو کستوری کا رنگ ڈارک براؤن، زعفران کا رنگ جو ہے وہ تقریباً سرخی مائل۔ تو جب ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے گا، تھوڑا اس میں تیل بھی کوئی ملایا جائے گا، ملا کر تو یہ خوشبو جو ہے وہ بنائی جائے گی حلوے کی شکل میں، تو اس کا رنگ جو ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ تقریباً اس کا رنگ بھی براؤن ہی ہوگا،
اگر ڈارک براؤن نہیں ہوگا تو چلو وہ ہلکا براؤن، میڈیم براؤن جو ہے وہ اس کا رنگ ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باوجود کہ آپ کا جسم مبارک، پسینہ مبارک خود خوشبودار تھا، آپ کو اس کے باوجود یہ طبعاً آپ کو پسند تھا کہ آپ خوشبو لگاتے تھے اور بالوں میں خوشبو لگاتے تھے۔ تو جب میڈیم براؤن رنگ کی جو خوشبو ہے، اس خوشبو کو کہ جس کا جرم جو ہے وہ جیسے لیوی ہوتی ہے، لیئی، یا جیسے وہ حلوہ ہوتا ہے اس کی طرح، تو اس کو لے کر تو اس کو مل کر اچھی طرح تو داڑھی کے بالوں پر لگاتے، یہ سر مبارک کے بالوں پر لگاتے، تو اس کا رنگ بھی تو چڑھ جاتا نا سفید بالوں پر، سفید بالوں پر اس کا رنگ بھی تو آ جاتا نا، اور جب سفید بالوں پر اس کا رنگ بھی آ جاتا تو پھر وہ سفید بال جو ہیں وہ تقریباً وہ سرخ ہو جاتے۔ تو اتنا بھرا ہوا داڑھی مبارک کا جو بالوں کا حصہ ہے اور سر مبارک کے بالوں کا حصہ، گھنے بالوں کا بالا، اس کے اندر اگر 17 یا 18 جو ہیں وہ براؤن رنگ کے بال اگر ہوں، براؤن رنگ کے، ہلکے براؤن رنگ کے یا سرخ رنگ کے، تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، کسی کو دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی بڑھاپا ہے یا کوئی کیا نام ہے سفید بال ہے۔ تو جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے بعد، باریک مشاہدہ کرنے کے بعد ان کا یہ فرمان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ خادم خاص تھے، آپ کی خدمت انجام دی، اور یہی وجہ ہے کہ کتنے بال سفید تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اس بارے میں سوا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کسی صحابی کی روایت آئی ہی نہیں۔ گویا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو جب صحابہ کو پتہ نہیں چلا تو دوسرے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ معنی ہے لم یشن اللہ بشیب، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سرکار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بڑھاپے یا سفید بالوں کا جو کیا ہے عیب وہ لگنے نہیں دیا۔ اب تطبیق ہو گئی، تطبیق اس طرح کہ بھئی اگر تو بال سفید زیادہ ہوں جیسے میرے ہیں، یا ذرا اور کم ہوں جیسے آپ کے ہیں، ہاں جی، اسی طرح اور بھی یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بال کوئی سفید ہیں کوئی کالے ہیں، تو آدھے یا آدھے کے قریب اگر سفید بال ہوں تو یہ دکھائی دیتے ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی سفید بالوں والا ہے، یہ اس آدمی کے بال جو ہیں وہ تقریباً آدھے کے لگ بھگ جو ہیں وہ یا اس کے قریب سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن جو شان یہاں پر ظاہر ہے کہ کل 17 ہی تھے یا 18 تھے، یہ شک ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ وقت وفات کا تذکرہ ہے ان کا، اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشبو لگایا کرتے تھے، اور وہ خوشبو جو ہے وہ خوشبو براؤن رنگ کی ہوتی تھی، وہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو لگایا کرتے تھے۔ 17 یا 18 جو ہیں وہ بھی خوشبو کا پردہ اپنے اوپر لے لیتے، اور اس طریقے سے سیاہ بالوں کے درمیان وہ گم ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بڑھاپے کا جو ہے عیب وہ لگنے نہیں دیا۔ یہاں پر بعض شارحین نے ایک سوال قائم کیا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ان الشیبہ وقار و نور، فرمایا گیا ہے کہ سفید بال جو ہیں یہ وقار کی علامت ہیں، یعنی ایک مزید اور عزت بڑھ گئی ہے، سفید بال آدمی کے شروع ہو جائیں تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عزت، ایک اعزاز ہے سفید بال میں، اور نور بھی فرمایا، روشنی بھی فرمایا کہ قیامت کے روز یہ سفید بال جو ہیں یہ ان سے روشنی نکلے گی، ان سے یہ چمکتے ہوں، مگر سب لوگوں کے نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے۔ پھر جب گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے تو سزا پانے کے ساتھ، چاہے شفاعت پانے کے ساتھ کسی چیز کے ذریعے بھی، یا بحث اللہ کے کرم سے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو گناہ معاف ہو جانے کے عرصے کے بعد، اور یہ عرصہ پتہ نہیں کتنا طویل ہوگا، اس عرصے کے بعد جا کے تو بالوں کی وہی کیفیت جو ہے وہ نور والی اور روشنی والی آ جائے گی،
اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ من شاب شیبتن فی الاسلام کانت لہو نورا یوم القیامہ. یہ ایک حدیث ہے تو میں نے ابھی پڑھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سیاہ بال تھے تو وہ مسلمان ہوا اور اسلام کے جو کام ہیں ان کو کرنے لگا، اور اسی اسلام کے کام کرنے کے دوران اس کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کانت لہو نورن یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز اس کے لیے یہ سفید بال جو ہیں یہ ایک چراغ کا کام دیں، اتنے روشن اتنے روشن. ایک روایت کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 8 وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ کوئی سایہ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوگا، اس بے سایہ دن کے اندر، قیامت کے اس بے سایہ دن کے اندر 8 لوگ جو ہیں یہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک سرکار نے فرمایا کہ شاب نشأ فی طاعت اللہ، کہ وہ نوجوان ہے جس کے بال ابھی کالے تھے اور خود وہ نوجوان تھا اور جوانی کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں وہ لگ پڑا، اور اسی حالت میں اللہ کی فرما برداری کے اندر وہ رہنے کی حالت کے اندر اس کے بال سفید ہونے شروع ہو گئے. ہاں جی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہو، جس دن کے کوئی سایہ نہ. تو یہ ساری روایتیں آئی ہیں سفید بالوں کی فضیلتیں. اور ایک روایت کے اندر ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا کہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئے تھے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کے بال کبھی سفید نہیں ہوئے تھے. کبھی کبھی عرصے کے بعد آئینہ دیکھنے کا ان کو اتفاق ہوتا تھا، تو آئینے میں جب اپنا چہرہ مبارک آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ سفید بال میرے یہ سفید کیسے ہو گئے؟ آج سے پہلے تو کبھی کسی کے ہوئے نہیں تھے، یہ کیا؟ تو منہ سے نکلا کہ ما ہوا یا رب، اے رب جل جلالہ عما نوالہ، یہ سفید بال کہاں سے آ گئے اور کیوں آ گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوئے تھے کسی کے. تو حضرت حق تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ ھذا وقار، فرمایا کہ اے میرے خلیل یہ عزت افضائی ہے، عزت افضائی، عزت افضائی. اسی لیے ائمہ صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بال سیاہ تھے اس وقت تک تو آدمی کی جو حالت تھی سو حالت تھی، مگر جب بال سفید ہونے شروع ہو گئے تو اب تو اس کو اللہ کی بے فرمانی اور گناہ کرنے سے حیا آنی چاہیے. اور ایک روایت کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب آدمی کے بال سفید ہوتے ہیں اور سفید بالوں کے ساتھ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف سے اس کو ملامت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ او بندے، تیرے سفید بالوں کو دیکھ کر تو مجھ کو حیا آ رہی ہے، تو تجھے حیا کیوں نہیں آتی؟ میری نافرمانی کرتا. تو یہ سفید بالوں کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں نا، ان روایتوں کو بعض لوگوں نے پیش کیا یہاں پر اور پیش کر کے کہا کہ یہ تو نور ہے سفید بال، یہ تو وقار ہیں، یہ تو عزت ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سرکار کو کیوں بچائے رکھا؟ تو اس کی ایک وجہ بھی ان لوگوں نے بیان کی ہے جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، اور مجھے بھی خود بھی وہ پسند نہیں ہے. لیکن اس کی اصلی وجہ جو ہے وہ وہی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وَلَمْ يُشِنْهُ اللَّهُ بِالشَّيْبِ، اللہ تعالیٰ نے سفید بالوں یا بڑھاپے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو عیبناک نہیں ہونے دیا. عیبناک، یہی بات جو ہے یہ صحیح ہے اور اچھی، یہی بات درست ہو جی.